تو اور ایک سوال ہے جو عموماً افطار کے وقت کے تعلق کے دعا سے لوگوں کے اندر ایک چرچا بن چکا ہے، وہ یہ ہے، سوال پوچھتے ہیں افطار کی دعا جو مشہور ہے اللہم لک صمت بک آمنت، اس دعا کو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ دعا نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس دعا کا مطلب وہ یہ بتاتے ہیں کہ میں نے روزہ رکھ لیا اور افطار کر لیا، جبکہ وہ ابھی افطار نہیں کیا ہوتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس دعا کو ہم افطار کے وقت میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ براہ کرم مفصل جواب ارشاد فرمائے۔ یہ سوال بار بار ہمارے سامنے بھی آ چکا ہے اور میں ساتھیوں سے کئی مرتبہ عرض بھی کر چکا ہوں، یہ صرف ایک چھیڑ چھاڑ ہے۔ سوال کرنے والا اتنا نادان بھی نہیں ہے بھیا کہ وہ جو افطار کی دعا جو جانتا نہیں، عربی سمجھتا نہیں، صرف لوگوں کو بہکانے بھٹکانے کی بات کرتا ہے کہ یہ اصل میں ان کا کہنا اور ان کا اعتراض یہ ہے کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، پاسٹ کا صیغہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جیسا کہ سوال میں ہمارے سامنے آیا، اللہم لک صمت، اے اللہ میں نے روزہ رکھ لیا الحمدللہ، یہ بات تو بالکل صحیح ہے۔ وعلی رزقک افطرت، اور اے اللہ میں تیرے رزق کے ساتھ میں نے افطار کر لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے معترض کا کہ بندہ ابھی بیٹھا ہوا ہے، اذان نہیں ہوئی، اور پھر یہ کہتا ہے کہ اللہ میں روزہ افطار بھی کر چکا۔ یہ کہاں کی سچائی ہے کہ افطار میں بیٹھ کر سچ بولنے کے بجائے نعوذ باللہ جھوٹ بھی بولتا ہے؟ ابھی ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پیا، کھجور کا ایک چھوہارا بھی منہ میں نہیں رکھا، اور اللہ سے یہ کہتا ہے کہ اللہ میں نے تیرے رزق سے روزہ افطار کر بھی لیا۔ یہی تو بات میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، اب بھی عرض کرتا ہوں کہ اعتراض کرنے والا اتنا جاہل بھی نہیں ہے، وہ عربی کو جانتا ہے، مگر آپ چونکہ عربی نہیں جانتے نا تو آپ کو بیوقوف بنانا چاہتا ہے تاکہ آپ ان حدیثوں کو اور ان باتوں کو، ان دعاؤں کو معلوم کرنا، انہیں عمل کرنا چھوڑ دیں، اس حدیث پر عمل کرنا چھوڑ دیں۔ نہیں چھوڑتے نا تو آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے گرامر کی بات کو سامنے رکھ کر الجھا دیتا ہے کہ ماضی کا صیغہ ہے، ابھی تو افطار نہیں ہوں۔ اسے تو کہنا چاہیے کہ اللہ میں افطار کرنے والا ہوں، قبول فرما۔ میں تو ان لوگوں سے یہی عرض کرتا ہوں، قامت میں مؤذن صاحب کو آپ سنتے ہوں گے نا، کوئی قامت کے اندر مؤذن صاحب کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، ہے کہ نہیں؟ معنی کیا ہوتا ہے ذرا ان لوگوں کو سمجھانا کہ ابھی تکبیر تحریمہ نہیں ہوئی، امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ کر ابھی نماز شروع نہیں کی، اور اس کے باوجود میں مؤذن کتنا جھوٹ بولتا ہے کہ اللہ نماز قائم ہو گئی، اللہ نماز قائم ہو گئی۔ نماز کس کی قائم ہوئی؟ ایک بندہ بھی رکعت نہیں باندھا، ایک بندہ بھی ہاتھ نہیں باندھا، اور نہ امام صاحب نے شروع کی نہ مقتدیوں نے شروع کی، اور اس کے باوجود بھی عربی میں زمانے سے یہی کہتے آتا ہے قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ۔ اب اس حدیث کو کیا کہیں گے؟ کیا اس میں پاسٹ کا صیغہ نہیں، اس میں ماضی نہیں؟ اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ ابھی نماز قائم ہونے والی ہے، نماز قائم ہونے، کون ترجمہ کرے گا؟ بکواس ہے، ان باتوں کے طرف توجہ نہیں دینا، جانتے بوجھتے ہوئے لوگوں کو گمراہ کرنے کی بات ہوتی ہے۔ اور اصل بات یہ ہے، پیٹ میں جو درد ہے وہ ایک الگ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اصل میں جو روایت ہے یہ ضعیف ہے۔ اب ضعیف روایتوں کو لے کر بندہ اگر دعا بھی نہ کرے تو پھر صحیح حدیثوں کے اندر کون سی دعا ہے کہ جسے چھوڑ کر بندہ یہ دعا کرتے ہوئے اگر غلطی کرتا ہے تو کون سی صحیح دعا ہے؟ یہ دعا اگرچہ کہ ضعیف ہے مگر ساری دنیا جانتی ہے کہ اس سے کوئی
اجتہادی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، یعنی مطلب اس سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، بھیک مانگنا ہوتا ہے کہ اللہ میرے دعا کو، میرے روزے کو، میرے سحری کو اور میرے بھوکا اور پیاس سے رہنے کو قبول فرما۔ اس سے کون سا مسئلہ ثابت ہوتا ہے؟ اس سے تو بھکاری کا بھیک مانگنا ثابت ہوتا ہے، چاہے ضعیف حدیث سے بھیک مانگو چاہے صحیح حدیث سے بھیک مانگو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو میں وہی مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں جو ابھی میں آپ کے سامنے پیش کیا ہوں۔ اس سے بات تو سبھی جانتے ہیں، اللہ نے قرآن کے اندر جو یقینی بات ہوتی ہے قیامت کے برپا ہونے کی، قرآن میں کئی جگہ ماضی کے صیغے استعمال کیے ہیں۔ مختصراً میں ایک بات بتا دوں، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، قیامت کے دن زمین جب اپنے خزانے انگیل دے گی، بندہ حیرت سے کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے، اور جبکہ یہ کہنا چاہیے کہ زمین آئندہ کہنے والی ہے، مستقبل کا صیغہ بجائے اس کے اللہ کہتے ہیں قال الانسان یقول الانسان ما لها۔ اللہ نے یقول تو نہیں کہا نا، کہ اس دن جب قیامت برپا ہوگی اس دن بندہ کہے گا، تو عربی گرامر کے اعتبار سے تو یہ کہنا وَيَقُولُ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، جبکہ اللہ کہتے ہیں قَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا۔ چھوٹا سا طالب علم اس بات کو جانتا ہے، عربی پڑھنے والا، صرف پڑھنے والا، ابتدائی جماعتوں میں پڑھنے والا اس بات کو جانتا ہے، اس میں اتنا حلہ کرنے کی ضرورت نہیں، اور اصل میں تکلیف الگ ہے، تو ان بہکاؤں میں آنے کی ضرورت نہیں، یہ بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، اور رمضان میں بھی ان جیسے باتوں میں اختلاف کرتے ہوئے اللہ کی ناراضی مول لینے سے ہماری حفاظت فرمائے۔